بسم اللہ الرحمن الرحیم. I'm back with another غزل by ڈاکٹر علامہ محمد اقبال. میری آج کی جو غزل ہے اس کا عنوان ہے حضرت انسان. تو اقبال جو ہے وہ اس غزل میں جو ان کا مخاطب ہے وہ مخاطب ہے ہیومن بینگ، دی ہیومن بینگ. تو اب جو حضرت انسان ہے نا، جو ہم لوگ انسان ہیں، یہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ہیومنائڈ، انسانوں کی طرح کے لگنے والے، ہیومنائڈ. یہ ٹرم جو ہے وہ میں خود سے نہیں یوز کر رہا ہوں، یہ میری اپنی نہیں ہے. میں نے احمد حلوسی ایک رائٹر ہیں ترکی کے، ان کی میں نے بڑا ان کو فالو کیا، ان کی کتابیں پڑھی ہیں میں نے. تو ان کی بکس میں سے یہ ٹرم ہے ہیومنائڈ، ان کے انسانوں جیسے. تو مجھے جو ہیومنائڈ کی کریکٹرسٹک جو مجھے سمجھ آئے ہیں کہ جو کہ جس طرح ہم سب ہوتے ہیں، ہم وہی کام کرتے ہیں جو اینیملز کرتے ہیں، سارے کے سارے وہی ہوتے ہیں. لیکن پھر اس ہیومنائڈ میں سے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ ہم ڈیولپ کرتے کرتے، اور یہ انورڈ ہوگا سب کچھ، ہم اپنے اندر ہی سے جو چیزیں ہمارے اندر ایکسٹرا شامل ہو جاتی ہیں. یعنی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو ہم سکھانا شروع کر دیتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے. یہ تمہارا مذہب ہے، یہ تمہارا رنگ ہے، یہ تمہاری ذات ہے، یہ تمہاری سیکٹ ہے مذہب کی، اور اس کو بتا یہ تمہاری نیشنلٹی ہے. تو ہم اس کو کانسٹنٹ انفارمیشن اس پہ ڈالتے جاتے ہیں. بڑا ہوتا ہے تو پھر اس کو میڈیا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ چیز ہے، اور یہ ہے، اور یہ ساری باتیں. تو وہ اس کو ہم بہت زیادہ سٹف کر دیتے ہیں ایک بچے کو جو بڑا ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن جب وہ پھر بلوغت کو پہنچتا ہے، اس سے اوپر بڑا عمر میں جب ہونا شروع ہوتا ہے، تو اس کے اندر سے ایک یہ تبدیلیاں آنا شروع ہوتی ہیں. انسان سوچتا ہے کہ یہ چیزیں کیا یہ ٹھیک تھیں جو میں نے سیکھی؟ اگر یہ ہے تو ایسا کیوں ہے؟ تو آہستہ آہستہ وہ کچھ چیزوں کو ڈراپ کرتا جاتا ہے اپنی شخصیت میں سے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ بیکار تھیں، اور صرف جو اچھی چیزیں ہیں وہ ان کو لے کے آگے چلنا شروع ہوتا ہے، اگر وہ واقعی اس کے اندر ایک لگن ہے، اس کے اندر ایک شوق ہے. تو یوں وہ ایک ہم سب جو ہے نا ایک ہیومنائڈ سے، انسانی شکل کے ہونے سے ہم ایک مکمل انسان بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو اقبال کی جو یہ نظم ہے یہ ہے مکمل انسان، ان کا مخاطب ہے، اور اس کے بارے میں وہ بتا رہے ہیں. جہاں میں دانش و بینش کی ہے کس درجہ ارزانی، کوئی شے چھپ نہیں سکتی یہ عالم ہے نورانی. تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آج کی دنیا ہے جس میں ہم لوگ آج رہ رہے ہیں، تو اقبال نے یہ نظم ہمارے لیے لکھی تھی 2018 پاکستان. ٹھیک ہے، ہماری سوسائٹی کے لیے. تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو 2018 ہے نا، اس وقت جہاں تم رہ رہے ہو، اس وقت جس دور میں، اس وقت جو دانش و بینش ہے، یعنی کہ جو وزڈم ہے اور جو نالج ہے اور جو انڈرسٹینڈنگ ہے کائنات کی، دنیا کی اور کائنات کی، اور ہر چیز کیسے فنکشن کر رہی ہے، یہ اب مطلب بہت عام ہو چکی ہے. بہت عام ہو چکی ہے. اور جو ہر چیز جو ہے نا کائنات کی، وہ اب اپنے آپ وہ اپنے راز چھپا نہیں سکتی. وہ اپنے راز چھپا نہیں سکتی چونکہ جو قدرت ہے اس نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہر چیز جو ہے اب اس نے اپنے آپ کو اپنے معنی بتانے شروع کر دینے ہیں. آج سے 1000 سال پہلے، 2000 سال پہلے جو چیزیں جن کو صرف ایمان جو ہے وہ ٹچ کر سکتا تھا، یعنی کہ آپ کا ایمان ہے کہ یہ چیز ہے، اب ہم لوگ اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ سکتے ہیں. یوں آپ آنکھیں کھولیں، جب آپ آنکھیں کھولتے ہیں آپ کے سامنے جو چیزیں ہیں نا، آپ اس کے اندر آپ کو ایمان ہے، ایمان کے ساتھ آپ اپنے نالج سے جو آج کا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اتنا زیادہ عام ہو چکا ہے چونکہ اب قدرت نے اب ہر چیز کو آشکار کرنا ہے. اب وہ دور آتا جا رہا ہے. تو کوئی دیکھے تو ہے باریک فطرت کا حجاب اتنا، نمایاں ہے فرشتوں کے تبسم ہائے پنہانی. تو اقبال کہتے ہیں کہ اگر یہ والا کوئی اگر دیکھنے والا ہو، یہ جو حضرت انسان جو میں نے بھی بتایا، اگر اس طرح کا انسان ہو تو وہ یہ دیکھے گا. وہ جب ہم لوگ جب دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ سامنے درخت ہے جی، ہمارے لیے ایک بڑی سی اسٹرکچر ہے،
تنا ہے، اس کی شاخیں ہیں، اس کے پتے ہیں، بس یہ مان لیجیے اس کی چھاؤں ہوتی ہے، یہ خصوصیات ہیں، ہمیں اتنا ہی پتہ ہے۔ لیکن جب لوگ جو دینش اور دانش والے لوگ ہوتے ہیں نا، جب وہ دیکھنا شروع کرتے ہیں تو وہ ایک نظر میں ان کو کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے۔ وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، میں صرف ایک مثال دوں گا کہ مطلب ہم جب ہمیں ہمیں پانی چاہیے ہوتا ہے زمین سے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم زمین کو کنویں کھودتے ہیں، اس میں سے بڑی مشکل سے پانی نکالتے ہیں، ہم اس میں موٹرز لگاتے ہیں، اور پھر اس میں سے ہمیں بل آتے ہیں، اب آپ وہ ویسے تو نہیں چلتی ہیں، آپ ان کو بجلی پہ چلتی ہیں، پھر اتنا لمبا سارا پروسیس ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ ایک درخت کو دیکھیں تو اس کی مطلب وہ بھی زمین سے پانی لے رہا ہے، اور پانی گریوٹی کے اگینسٹ، لائک گریوٹی جو ہے وہ تو ہر چیز کو نیچے کھینچتی ہے، لیکن اس کے اگینسٹ وہ پانی اوپر کی طرف جا رہا ہوتا ہے، پتلی پتلی نالیوں میں سے اوپر جاتا جاتا، وہ جو سب سے اوپر والی برانچ ہے، اس کے سب سے آخری والا جو پتا ہے، اس کے سب سے جو اینڈ ٹپ پوائنٹ ہے، اس تک وہ پانی پہنچتا ہے۔ تو یہ میں نے ایک مثال دی، یعنی کہ ایسے آپ دیکھیں اور آپ کو نظر آئے گا کہ واہ، آپ کہیں گے سبحان اللہ، یہ کیا کیا چیز چل رہی ہے اس درخت کے اندر۔ تو یہ ایک مثال ہے، اس طرح کے ان گنت آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے پروسیس جو ہمارے جسموں کے اندر اور ہر چیز میں جو ہمارے آگے پیچھے اس میں ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ سب کچھ جو ہے نا، اب ہمیں مطلب کوئی کسی نے آ کے نہیں، فرشتوں نے نہیں آ کے بتایا کہ یہ لو، یہ اس پہ میں نے لکھ دیا اور یہ پڑھ لو اور یہ سمجھ آ جائے گی تمہیں۔ یہ چیزیں اب سب کچھ ہر ایک کو پتہ ہے، یہ چھپ نہیں سکتی ہم۔ تو پھر کہ اور پھر کمال اپنا وہ یوز کریں کہ ہر لیئر نالج جو تھا، ایک لیئر بائی لیئر ہے، ایک لیئر آتی ہے، پھر اس سے اگلی ایک لیئر آتی ہے نالج کی۔ تو ہم جو ہے وہ ہم جب دوسری طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جو اس لیئر کے پیچھے جو بھی ہیں، وہ ہمیں ہنس کے ہمارا ویٹ کر رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ اب ہماری باری آ گئی ہے آشکار ہونے کی، سو فرشتوں کے تبسم ہائے پنہانی، ان کے وہ دبے دبے وہ مسکرا رہے ہیں کہ اب ہم یہ پاس ہے، بس ہم ان کو ٹچ نہیں کر سکتے، لیکن ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں، اتنی واضح ہر چیز ہو سکی۔ یہ دنیا دعوت دیدار ہے فرزند آدم کو، کہ ہر مستور کو بخشا گیا ہے ذوق اریانی۔ تو یہ جو دنیا ہے نا، یہ فرزند آدم کے اس کو دعوت دیدار دیتی ہے، یعنی کہ اتنی خوبصورت کریشن ہے۔ اور اب تو یہ جو کچھ بھی کریٹ کیا گیا ہے نا، وہ اپنے آپ کو اریاں کر رہا ہے، کہ آؤ اور مجھے دیکھو کہ میں کتنا خوبصورت ہوں، کتنی مطلب عجیب بات ہے کہ پہلے آج تو ہے وہ ہر چیز ایک بلیف سسٹم پہ چل رہی تھی، لیکن اب جو ہے وہ آپ ہر چیز اپنے آپ کو ایسے اتار رہی ہے سب کچھ، کہ آؤ مجھے دیکھو، میں کتنی خوبصورت ہوں۔ سو اور یہ کس کے لیے؟ حضرت آدم کے لیے، انسان کے لیے، ہیومنس کے لیے، کہ آؤ مجھے ایکسپلور کرو، مجھے دیکھو کہ میں کتنی خوبصورت ہوں۔ اور جو بھی جو کریٹ کرنے والا ہے اس کو پریز کرو، اس کی بڑائی بیان کرو۔ یہی فرزند آدم ہے کہ جس کے اشک خونی سے کیا ہے حضرت یزدان دریاؤں کو طوفانی۔ تو یہ جو آپ کو ہلچل نظر آ رہی ہے نا مطلب دریاؤں میں، تو یہاں سے میری مراد میں یہ لوں گا کہ جو بھی اب ہر ایک طرف چینج آ رہی ہے، سوسائٹیز کے اندر چینج آ رہی ہے، معاشرے بدل رہے ہیں، اب ہر چیز بدلنے لگی ہے، انشاءاللہ اچھائی کی طرف۔ تو یہ جو ساری چینج آ رہی ہے نا، تو اس میں مطلب جب ایک سوسائٹی کسی سٹرکچر پہ قائم ہوتی ہے، وہ غلط رستے پہ چل پڑتی ہے، تو وہ پھر اس کے اندر سے اس کے اندر طوفان ایک دم آنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ صحیح رستے کی طرف مڑتی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ ظاہری طور پہ ایسے لگتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو یہ جو کام کر رہے ہیں، کچھ آئے انہوں نے لوگ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو فورس ہوتی ہے، کہ جو ایک سوسائٹی کو پوری سوسائٹی کے سٹرکچر کو جو ایک اس کی جڑوں سے اکھاڑ کے اس کو دوسری طرف یعنی کہ صحیح طرف کر دیتی ہے۔ تو یہ نا کچھ لوگوں کے آنسو ہوتے ہیں، کچھ لوگ اس معاشرے میں ہوتے ہیں جو کہ اس چیز کو بہت سیریس لے لیتے ہیں کہ یہ چیز تو ایسے نہیں ہونی چاہیے تھی، بہت
اینڈ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ یہ 500 سال پرانی ہے یا 100 سال پرانی ہے یا 4000 سال پرانی ہے یا جتنی بھی پرانی کوئی اگر کوئی چیز غلط ہو رہی ہے تو وہ کچھ لوگ ہیں جو ان کے آنسوؤں میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ ان میں اتنی پاور ہوتی ہے کہ وہ پوری کی پوری سٹرکچر کو ہلا دیتے ہیں سوسائٹی کی تو یا تو انہی کی وجہ سے یہ جو طغیانی ہے نا پورے دریاؤں میں یا جو بھی چینج آ رہی ہوتی ہے اس کے پیچھے وہ آنسو ہوتے ہیں۔ فلک کو کیا خبر یہ خاکداں کس کا نشیمن ہے، غرض انجم سے ہے کس کے شبستہ کی نگہبانی۔ تو اب یہ جو انسان ہے، یہ جو ابھی میں نے بتایا مکمل انسان جو ہے، اس انسان کے اندر یہ کیا چیز ہے؟ مطلب ہمیں تو یہی نظر آتا ہے کہ ہمیں پہلے پتہ تھا اردو میں کہ مٹی کا پتلا ہے جی، اب مطلب اچھے اچھے ورڈ آ گئے ہیں کہ سٹار ڈسٹ سے مل کے بنا ہوا ہے یا پارٹیکل سے مل کے بنا ہوا ہے، لیکن اس ایک جو یہ جو جسم ہے اس کے اندر جو آپ ہیں آپ جس کے اندر ہے نا جسم کے اندر، تو یہ کون کون ریزائڈ کر رہا ہے اس جسم کے اندر اس کے بارے میں کسی کو خبر نہیں ہے۔ جو مرضی بندہ آ کے آپ کو کہے کہ میں آپ کو سمجھ گیا ہوں، وہ غلط ہے وہ غلط کہہ رہا ہے، چونکہ آپ کو سب سے زیادہ اگر کوئی سمجھ سکتا ہے تو آپ خود ہیں کوئی اور آپ کو آپ کے قریب تک نہیں آ سکتا امپاسبل۔ تو کہ کسی اور کو کوئی فلک شلک کو کوئی خبر نہیں ہے کہ آپ کے اندر کیا چیز ہے، پوری کائنات میں سے کوئی بھی اٹھ کے آ جائے اس کو نہیں پتہ آپ کے اندر کیا ہے غرض انجم سے ہے کس کے شبستہ کی نگہبانی۔ اور ایک اور مثال دیتا ہوں کہ یہ جو آپ کو یہ جو ساری کائنات اور یہ جو آسمان پہ ستارے چمکتے ہوئے بڑے بڑے کبھی ان کی ستاروں کے سائز کے بارے میں سرچ کریں کہ کائنات وسیع کتنی ہے اور اس میں کتنے کتنے بڑے اجسام ہیں تو عقل حیران رہ جائے گی نمبرز کو دیکھ کے، اور پھر ان کی جسامت اور جو ڈسٹینسز ہیں ان کو دیکھ کے آپ اس کو سمجھ نہیں سکیں گے۔ تو یہ جو سارا کچھ اوپر ایسے سجایا گیا نا ہمارے لیے یہ ہمارے لیے ہے، یہ لائٹنگ کی گئی ہے ہمارے لیے ہمیں فرزند آدم کو بہت شوق ہے جا کے فائر ورکس دیکھنے کا، تو یہ ہماری اہتمام ہے ہمارے لیے کہ دیکھو میں نے کیسے کیسے فائر ورکس تمہارے لیے خوبصورت کریٹ کیے ہوئے تو آپ دو کام کر سکتے ہیں، آپ ایک تو ان کی تعریف کر سکتے ہیں اینڈ دین یو کنٹینیو ود یور جرنی، ٹھیک ہے، آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ مطلب اس میں کوئی برائی نہیں ہے آپ اس کی تعریف کریں اینڈ دین یو جسٹ آبزرو ایوری تھنگ ہاؤ اٹ از اینڈ دین یو جسٹ کیپ اپنا کام کرتے جائیں۔ دوسرا آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ ان کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے جب ایک نیا ستارہ بنتا ہے ایک ٹوٹتا ہے اور پھر ایک نیا بنتا ہے تو جب وہ ایکسپلوڈ کرتا ہے تو وہ کتنی روشنی آگے پیچھے پھینکتا ہے وہ ہم تک کب کتنی دیر میں پہنچتی ہے، کتنے دور یہ ایونٹ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ ان کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور سمجھنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آپ اس کی تعریف کریں جس نے یہ سب کچھ آپ کے لیے کیا ہوا ہے آپ کے لیے یہ سب کچھ سارا کچھ ارینج کیا گیا ہے، یہ لائٹس لگائی گئی ہیں پورا روشن کیا گیا ہے کہ آپ کہیں کھو نہ جاؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس میں کھو جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں اور نہ کھو جاؤ آپ اب ان میں سے رستہ ڈھونڈ لو اپنا جہاں آپ نے جانا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کے اندر کھو جاؤ اور پھر آپ غائب ہو جاؤ انہی میں کہ یہی سب کچھ ہے، نہیں، یہ نہیں ہے، یہ صرف لائٹنگ ہے آپ کی خوشی کے لیے۔ تو اس سے جب یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے تو پھر اگر مقصود کل میں ہوں تو مجھ سے ماورا کیا ہے، میرے ہنگامہ ہائے نو بنو کی انتہا کیا ہے۔ تو اگر یہ سب کچھ جو ہے وہ آپ کے لیے ہے یا میرے لیے ہے یہ سب کچھ جو کائنات کی جو لائٹنگ کی گئی ہے یہ صرف میرے لیے، میرے دیکھنے کے لیے اس کی کہ میں تعریف کروں اور میں جو ہوں وہ میں اس کو سمجھ بھی سکتا ہوں، مجھے کوئی اس میں نہیں ہے برائی کی بات اگر میں اس کے سمجھنا چاہوں، اس کو اس لیے میں سمجھ رہا ہوں کہ میں تعریف کروں جس نے یہ سب کچھ میرے لیے کیا ہوا ہے تو اگر یہ سب کچھ اس ہر چیز کا مدعا میں ہوں تو میں پھر کیا چیز ہوں اپنے بارے میں سوچیں یہ کہ آپ کیا چیز ہیں آپ بہت یکتا ہیں بہت یونیک ہیں اس خاک کے جو جسم ہے نا آپ کے اندر جو آپ ہیں یہ بہت بہت یکتا چیز ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے
you have faith in you، اپنے اندر یہ ایمان پیدا کریں کہ آپ جیسا کوئی نہیں ہے. تو جب آپ کے اندر یہ ایمان آ جائے گا تو پھر آپ اگلا پتہ ہے آپ کیا سوچیں گے کہ اگر میں یہ ہوں تو میں پھر اچیو کیا کیا کر سکتا ہوں، کہ میری منزل کیا ہے، میں کیا کیا کچھ نہیں کر سکتا. میں ایسی پریشان ہو کے بیٹھ جاؤں کہ بچے آ کے تو مجھے میرا ایک وہ ہنی بیز کا میرا قوم، ان کی چھتا ہے، قوم ہے، اور وہ بچے آ کے اس کو مارتے ہیں اور میں پریشان ہو جاؤں کہ میری شہد کی مکھیاں اڑ گئیں ساری، میرا شہد ضائع ہو گیا. کچھ بھی نہیں ہوتا، کسی چیز سے کچھ نہیں ہوتا. چونکہ اگر آپ کا پوری کائنات کے مقصود آپ ہیں ہر چیز کے، تو پھر آپ کے اندر بہت کچھ آپ کر سکتے ہیں. جسٹ ٹرائی ٹو امیجن کہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں. اوکے، سو یہ ہے ہماری نظم آج کی، حضرت انسان. سو ہیومنائڈ سے انسان کی ٹرانسفارمیشن کیسے ہوگی کہ جو چیزیں آپ ایز اے سوسائٹی، جب بچے گرو کر رہے ہوتے ہیں، بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، تو جو بھی ان کے ماں باپ سے لے کے سوسائٹی سے لے کے ہر کوئی جو ان کے ایسے موومنٹ سوچتا ہے نا، اس میں سے جو جب آپ بڑے ہو جائیں اور عقل والے ہو جائیں تو جو چیزیں ٹھیک لگیں ان کو رکھ لیں، جو چیزیں ٹھیک نہ لگیں ان کو ایسے اتار کے پھینکتے جائیں. بوجھ کی ضرورت نہیں ہے ساتھ کیری کرنے کی. اور جب آپ لائٹ ہوتے جائیں گے تو پھر آپ آپ کو یہ چیزیں انشاءاللہ سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی.